أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا تأويله. هل ينظرون إلا تأويله. وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے آخری انجام کا. وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے آخری انجام کا. یوم یاتی تأویلہ. یوم یاتی تأویلہ. جس دن اس کا آخری انجام آ جائے گا. جس دن اس کا آخری انجام آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل. یقول الذین نسوہ من قبل. کہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو پہلے بلایا ہوا تھا. کہیں وہ لوگ جنہوں نے اسے پہلے بلایا ہوا تھا. قد جاءت رسل ربنا بالحق. قد جاءت رسل ربنا بالحق. یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی باتوں کے ساتھ. یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی باتوں کے ساتھ. تعویل کا معنی ہوتا ہے انجام، آخری نتیجہ، اصل حقیقت. فرمایا کہ قرآن مجید میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں یہ اس کا آخری نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آخری نتیجہ آ گیا یعنی قیامت واقع ہو گئی تو پھر تو کسی افسوس کرنے والے کا افسوس کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کے لیے عمل کا اور توبہ کا موقع ہوگا. اس سے پہلے موقع ہے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر ایمان لے آئیں اور اللہ کی کتابوں اور فرشتوں کو مانیں تو ان کی نجات کی کوئی صورت بن سکتی ہے. ورنہ جب وہ آخری حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ کہیں گے کہ افسوس ہمارے پاس اللہ کے رسول سچی باتیں لے کر آئے لیکن ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ. فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ. اس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی. کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی. فَيَشْفَعُوا لَنَا. فَيَشْفَعُوا لَنَا. جو ہمارے لیے سفارش کریں. جو ہمارے لیے سفارش کرے. أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے. یا ہم لوٹا دیے جائیں اور اس کے خلاف عمل کریں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. قد خسروا انفسهم. قد خسروا انفسهم. انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. فرمایا اس دن نافرمان اور کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش آج بارگاہ الہی میں کوئی ہمیں سفارشی مل جائے جو ہماری سفارش کر دے، یا پھر ہمیں دنیا میں ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم برے عملوں کو چھوڑ کر اچھے اعمال کریں. سورۃ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں جب جہنم کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے افسوس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لائیں گے اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں اور اچھے کام کریں گے. لیکن فرمایا اس وقت کی یہ حسرت اور ندامت اور یہ خواہشات اور تمنائیں پوری نہیں کی جائیں گی اور انہیں ان کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فی ستۃ ایام. فی ستۃ ایام. 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش.
پھر بلند ہوا عرش پر بلند ہوا عرش پر یغشی اللیل النہار یغشی اللیل النہار اڑھا دیتا ہے رات کو دن پر چڑھا دیتا ہے رات کو دن پر یطلبہ حثیثا یطلبہ حثیثا وہ اس کے پیچھے تیزی سے چلتا ہوا آتا ہے وہ اس کے پیچھے تیزی سے چلتا ہوا آتا ہے والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم اور پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو اور پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو مسخرات بامر مسخرات بامر اس حال میں کہ وہ تابع کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے اس حال میں کہ وہ اس کے تابع کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا یہ دن ہمارے والے دن تو نہیں ہیں کیونکہ یہ تو سورج کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں یا پھر زمین کی حرکت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں اس وقت نہ سورج تھا نہ زمین تھی نہ کوئی دن رات کا یہ نظام تھا تو یا تو اس سے مراد 6 انوار ہیں کہ اللہ نے 6 مراحل میں ان تمام کائنات کو پیدا کیا یا پھر اس سے مراد وہ دن ہے کہ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اتوار کو مخلوق کی تخلیق کا کام شروع کیا اور جمعے کو مکمل کر دیا۔ 6 دنوں میں ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ چاہتا تو کن کے ذریعے ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے تدریجاً یہ کام اس لیے کیا کہ اللہ پاک اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے، کوئی اس کے کام میں دخل دینے والا نہیں۔ ثم استوى علی العرش، استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا اور متمکن ہونا اور قرار پکڑنا۔ تو قرآن مجید میں 8 دفعہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے اوپر بلندی اختیار کی ہے اور عرش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا یہ ہمیں علم کے ذریعے معلوم ہے، کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہے۔ اور فرمایا والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، نہ اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، فرمایا اس کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ اللہ کس طرح عرش پر ہے، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا نزدیک ہے، یہ ساری کیفیات ہمیں نہیں بتائی گئیں۔ اور صرف امام مالک کا ہی نہیں بلکہ امام احمد کا اور تمام ائمہ کا اور جتنے بھی ائمہ کرام محدثین گزرے ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اور فرمایا یغشی اللیل النہار، اللیل یغشی کا مفعول اول ہے اور النہار مفعول ثانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے رات کے ساتھ دن کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو چھپا دیتا ہے اور دن کے ذریعے رات کو ختم کر دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، وہ بہت تیزی سے دن رات کے پیچھے پیچھے آتا چلا آتا ہے اور کبھی اس کے آنے جانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ وَلَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج چاند سے آگے نکل سکتا ہے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات اپنے وقت مقرر سے پہلے آ گئی ہو یا دن اپنے آدھی رات کے وقت دن نکل آیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور ہر ایک چیز اپنے اپنے اندازے کے مطابق، اپنی اپنی ڈیوٹی کے مطابق اور جیسے جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس کے مطابق چل رہی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم پر زبر اس لیے ہے کہ یہ خلق کے مفعول ہیں۔ اللہ نے تمام زمینوں، آسمانوں اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا۔ مسخرات اس سے حال ہے
یعنی اللہ نے ان کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. سن لو پیدا کرنا حکم دینا اسی کا کام ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اور میں جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، نہ مخلوق کی پیدائش میں کوئی اس کا شریک اور نہ مخلوق کو حکم دینے میں کوئی اس کا شریک. یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات کو 4 ابدال چلا رہے ہیں اور 6 غوث چلا رہے ہیں اور فلاں علاقہ فلاں ولی کے تصرف میں ہے اور فلاں علاقہ فلاں ولی کے سپرد کر دیا گیا ہے، یہ سب شرکیات ہیں اور دین میں تجاوزات ہیں اور اللہ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی ہے. اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ پیدا بھی اسی نے کیا، حکم بھی اسی کا چلے گا اور کائنات میں ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے. کیا انسان، کیا حیوان، کیا جمادات، کیا پانی، کیا خشکی، کیا فرشتے، کیا جن، کیا زیر زمین مخلوق، کیا فوق السما مخلوق، سب اللہ کے حکم کی پابند ہے. اور اللہ کی برکت کا یہ عالم ہے کہ اللہ پاک ویل مچھلی جیسی بڑی مخلوق کو دن میں کئی مرتبہ کھانا کھلاتا ہے اور کائنات میں پھیلے ہوئے انسانوں کو اور جنات کو اور حیوانات کو سب کو اللہ تعالیٰ کھانا مہیا کرتا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے. پکارو اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے. انہ لا يحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو میں دعا میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ گڑ گڑا کر ہو، اللہ کے سامنے رو کر ہو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لی جائے، اور دوسرا یہ کہ خفیہ طریقے سے دعا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے. اللہ نے اپنے ایک بندے کے بارے میں فرمایا جس پر اللہ راضی تھا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے اللہ کو خفیہ طور پر پکارا. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم نے بلند آواز سے تکبیریں کہنی اور لا الہ الا اللہ کہنا اور دعائیں کرنا شروع کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آہستہ بولو، تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے، تم ایسے اللہ کو پکار رہے ہو جو تمہاری آہستہ سے آہستہ آواز بھی سنتا ہے اور تمہارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے. انہ لا يحب المعتدین، فرمایا حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. دعا میں حد سے گزرنا یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری تفاصیل دعا میں بیان کرے. مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک بیٹا دعا کر رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں کنارے میں ایک سفید رنگ کے محل کا سوال کرتا ہوں. یا کوئی آدمی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے آخرت میں انبیاء والا درجہ نصیب کر دے، یا اس طرح کی کوئی دعا مانگے جس کا مانگنا جائز نہ ہو. تو فرمایا یہ حد سے گزرنا ہے. دعائیں ایسی کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اشعار کے ذریعے اور مقفع اور مسجع جملوں کے ذریعے دعائیں کرنا، مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر یہ بھی اعتداء ہے اور حد سے گزرنا ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں وہی کی جائیں، ان میں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں شامل ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اسے پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ.
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ زمین میں فساد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کی جائے، گناہ کیے جائیں، شرک کیا جائے، بدعات کا ارتکاب کیا جائے، یہ فساد فی الارض ہے۔ اور اللہ کو خوف کے ساتھ اور حرص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اللہ کے عذابوں کا خوف دل میں ہو، اللہ کی جنت کا طمع دل میں ہو، اللہ کے انعامات کا طمع دل میں ہو۔ صوفیاء نے جنت اور جہنم کی وقت گھٹانے کے لیے بعض ایسے جملے ایجاد کر رکھے ہیں کہ رابعہ بصریہ نے ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا پکڑا اور ایک ہاتھ میں آگ کی ایک جناب لکڑی جلتی ہوئی پکڑی، اور پوچھا گیا آپ کدھر جا رہی ہو بی بی؟ تو کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس لوٹے کے پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ میں اللہ کی عبادت بغیر کسی لالچ کے کرتی ہوں۔ تو یہ سب بکواسیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں متعدد جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اور جنت اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملے گی، اور جہنم بھی اللہ کے غضب کا نشان ہے، اس سے بھی پناہ اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ملے گی۔ اور فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور آخر میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ جب تک انسان گناہوں میں مبتلا رہے اور نیکیاں اس کی کم رہیں تب تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول اس وقت ہوتی ہیں جب انسان نیکیاں زیادہ کرے۔ قریب یہاں ہونا چاہیے تھا ان رحمت اللہ قریبۃ من المحسنین، لیکن علماء لغت یہ فرماتے ہیں کہ قریب اور بعید یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور اگر یہ فاصلے کے لیے ہوں تو پھر یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے قریب یا بعید کا، لیکن اگر کسی جاندار کے لیے ہوں، مثلا کسی قریبی رشتہ دار خاتون کا ذکر ہو تو اس کے لیے قریبہ آئے گا۔ اور ان دو آیات میں اللہ نے 4 بڑے بڑے احکام دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا عاجزی سے، آہوزاری سے اور خفیہ طریقے سے ہونی چاہیے۔ دوسری یہ کہ دعا میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور تیسری یہ بات کہ زمین میں فساد نہیں پھیلانا چاہیے گناہوں کے ذریعے، اور چوتھی یہ بات کہ دعا خوف اور طمع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور آخر میں نتیجے کی بات بتا دی کہ اللہ کی رحمت تب ملے گی، دعائیں تب قبول ہوں گی جب تم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو گے۔ ترجمہ اقبال هل ينظرون إلا تأويلا، وہ اس کے آخری انجام کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یاتی تأویلہ، جس دن اس کا آخری نتیجہ آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے بھلا رکھا تھا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو کیا آج ہے کوئی ہمارے لیے سفارشی جو ہماری سفارش کریں؟ او نردو، یا ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے۔ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو ہم اس کے برخلاف عمل کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے۔
قد خسروا انفسهم قد خسروا انفسهم انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا وضل عنہم ما كانوا يفترون وضل عنہم ما كانوا يفترون اور گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے اور حکومت سے وجود باندھا کرتے تھے ان ربکم اللہ الذی ان ربکم اللہ الذی یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ثم استوى علی العرش ثم استوى علی العرش پھر عرش پر بلند ہوا پھر عرش پر بلند ہوا یغشی اللیل النہار یغشی اللیل النہار وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے اور رات کو دن پر اڑا دیتا ہے یطلبہ حثیثا یطلبہ حثیثا وہ تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے تیزی سے اس کے پیچھے آتا ہے والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم اور سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا اور سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا مسخرات بامرہ مسخرات بامرہ اس حال میں کہ وہ اس کے حکم کے تابع ہیں اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع ہیں الا لہ الخلق والامر الا لہ الخلق والامر خبردار رہو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے خبردار رہو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے تبارک اللہ رب العالمین تبارک اللہ رب العالمین بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے انہ لا یحب المعتدین انہ لا یحب المعتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد وادعوہ خوفا وطمعا وادعوہ خوفا وطمعا اور اسی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ اور اسی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے یقیناً اللہ کی رحمت کرنے والوں کے قریب ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین